अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम इन सेशन 12। इस सेशन में हम लोग आयत नंबर 40, 41, 42 एंड 43 को इनकी तिलावत सुनेंगे और उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम तिलावत के साथ इन आयात की। بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين तो आइए अब हम इसका सादा उर्दू तर्जुमा देखते हैं। आयत नंबर 40। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझी से डरो। आयत नंबर 41। और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, तस्दीक करती है उस चीज की जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसका इनकार करने वाले ना बनो, और ना लो थोड़ा सा मोल मेरी आयतों के बदले, और मुझसे ही डरो। आयत नंबर 42। सही में गलत को ना मिलाओ और सच को ना छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। आयत नंबर 43। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा जो हमारा लास्ट सेशन था, सेशन 11, उसमें हमने आयत नंबर 39 तक कंप्लीट किया था। उसका हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए अपनी याद दहानी के लिए आयत नंबर 39 तक जो मैसेज अल्लाह ताला का कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्या क्या बातें शामिल थी, उनको हम एक बार ताज़ा करते हैं। तो आयत नंबर 39 तक अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आबाद करने की स्कीम, अपनी हिदायत और गुमराही का कानून और आदम अलैहिस्सलाम से अपना वादा, ये तीनों चीजें पूरी तौर पर बयान करती। इम्तिहान का नेचर क्या होगा, किस तरह का होगा, यानी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को वो कौन से हसास एरियाज होंगे जिनसे शैतान के हमलावर होने के सबसे ज्यादा अंदेशे होंगे, ये भी बता दिया। यानी ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी गई जिसको इंसान ये उज्र बना सके और कह सके कि हमको ये बात नहीं बताई गई थी और हमसे इम्तिहान इस चीज का लिया गया। लिहाजा ये सारी बातें अल्लाह ताला ने पूरी तौर से बयान कर दी। और अब हम आगे चलते हैं आयत नंबर 40 से। यहाँ हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ वादे किए, उनमें दो
وعدے اللہ تعالیٰ نے جو کیے وہ ایک وعدہ آدم علیہ السلام سے کیا اور ایک وعدہ بنی اسرائیل سے کیا. تو یہاں ہم اس آیت میں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. پچھلی آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت یعنی اللہ کے معبود ہونے، اللہ کے اللہ ہونے کا شعور انسان کے اندر ودیت کر دیا تھا، یعنی فیڈ کر دیا تھا. انسان کو خدا کے پہچاننے کے لیے کسی ٹریننگ، کسی ایجوکیشن یا کسی اسکالر کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آنی تھی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ جب کبھی اور جہاں بھی تمہیں مجھ تک پہنچنے والے راستے میں کوئی دشواری پیش آئے گی یا کوئی دقت پیش آئے گی تو میرے رسولوں کی رہنمائی، میری کتابیں تمہاری مدد کریں گی، اور پھر جو کوئی ان کو فالو کرے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس عہد کو حرف بحرف پورا کیا. پہلے اپنے رسولوں کے ذریعے، یعنی دنیا کی آبادی جس جگہ اور جتنی تھی ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اٹھائے اور ان سے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا. اور جب دنیا کی آبادی پھیل کر بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں ایک چینج کیا، اور وہ چینج کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو اب دنیا کی امامت کے لیے منتخب کر لیا، اور ان کے ساتھ یہ عہد لیا کہ تم بنی انسان کو اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ گے، انہیں صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرو گے، اس حق کو جو ہم نے تم تک پہنچایا ہے اس حق کو دنیا کے سامنے لاؤ گے اور خود بھی اس حق کے پیروکار بنو گے، یعنی حرف بحرف اس پر چلنے کی کوشش کرو گے اور اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر، ایک سپریم کریچر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرو گے کہ یہ ہے اللہ کے احکام پر چلنے والوں کا نمونہ. اور اگر تم اپنے اس میرے سے کیے گئے اس عہد کو پورا کرتے ہو تو میں تمہیں دنیا میں سرفرازی عطا کروں گا. یعنی یہ وائسے ورثہ چیز تھی کہ اگر تم میرے ساتھ کیے گئے اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہو. وعدہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق سے روشناس کراؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان تک صحیح اور سچی تصویر کے ساتھ پہنچاؤ گے اور خود بھی اس کو مانو گے، خود بھی اس کو جانو گے اور اس کی پیروی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اکنامک سپیریورٹی، پولیٹیکل سپیریورٹی اور سوشل سپیریورٹی دے گا. اور بنی اسرائیل نے جب تک امامت کی ذمہ داری کو پوری طرح پورے حق کے ساتھ نبھایا اور اس کو فالو کرتے رہے، اللہ نے ان کے ساتھ اپنا معاملہ بھی وہی رکھا، یعنی ان کو بھی سپیریورٹی عطا کی. لیکن جب وہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ نے ان کی امامت کی پوزیشن کو بھی ان سے واپس لینے کا منصوبہ طے کر لیا اور اپنے آخری رسول کو بنی اسماعیل میں سے اٹھایا اور ایک نئی قوم، ایک نئی امت کو اپنی امامت کے منصب پر فائز کر دیا. ایک اور بڑی الارمنگ بات آپ نے دیکھا ہوگا اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو یا جو رویہ تم اختیار کر رہے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اور تم اگر اس وعدے کے پابند نہیں رہو گے تو میں بھی اپنے وعدے کا پابند نہیں رہوں گا، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو. اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پہ بڑا ایمفیسس ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اپنے اس رویے کے نتیجے میں کہیں تم عذاب الہی کے مستحق نہ بن جاؤ. امامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، اپنا احسان بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ احسان کا بدلہ اطاعت، شکر گزاری اور فرما برداری ہی ہو سکتا ہے. اور اگر بنی اسرائیل ان چیزوں سے پھر جاتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اس پیغام میں اور کون سا میسج ہے. دوسری چیز جو میں یہاں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریممبرنس
انہیں یاد دہانی کرائیے ان کے اپنے اسکرپچر سے، ان کی اپنی کتابوں سے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، جو کتاب کے پڑھنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی کتابوں سے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دراصل قرآن کریم اللہ کے اس وعدے کی تصدیق میں آخری حکم نامے کی حیثیت سے اللہ کے آخری رسول کے ذریعے انسانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے بھیجی گئی. اور ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ اس کتاب اور اس رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے سے مراد اس وعدے اور اس عہد کی یاد دہانی ہے کہ اسے سچ جانو اور اسے سچ مانو. تمہاری کتابیں جو اللہ کی ہی بھیجی ہوئی ہیں اور وہ رسول جو تمہاری قوم میں آئے وہ تمہیں پہلے ہی اس کی خبر دے چکے ہیں اور تم پڑھ چکے ہو. کیا پڑھ چکے ہو؟ کہ میں تمہارے بھائیوں ہی میں سے تمہاری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، جو میں اس سے کہوں گا وہی وہ تم سے کہے گا. تورات میں واضح طور پر تم یہ پڑھ چکے ہو اور اس کے منتظر بھی تھے. پھر یہ کیا ہوا کہ تم اس حق کے سب سے پہلے انکاری بن گئے؟ تمہیں تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس میسج کو بہت کم قیمت پر بیچ رہے ہو. تمہارے اسکالرز صرف دنیاوی پوزیشن اور تھوڑے سے مال کی لالچ میں ان حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں جو اس پیغام اور اس رسول کی سچائی کے حق میں ایک مضبوط دلیل ہے، ایک مضبوط گواہی کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہیں. حق کو چھپانا گویا اللہ کی نظر میں اس حق کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دینے کے مترادف ہے. یہاں میں اس کو واضح کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس اسی سورہ سے دینا چاہوں گی. آگے بھی ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ اور سورہ نساء، اس سورہ اعراف سب میں ہمیں اس کی جھلک ملتی جائے گی. لیکن ہم دیکھیں تو جو بات تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور جو میں اس سے کہوں گا، جو میں اس کے منہ میں ڈالوں گا وہی وہ تم سے کہے گا. اس بات کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں کس طرح کی ہے؟ دیکھیے کتنی ہی جگہوں پر ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم لفظ پڑھتے ہیں قل، جس کے معنی ہوتے ہیں کہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میں کہوں گا وہی وہ تم سے کہے گا. اب آپ دیکھیں کتنی جگہ یہ انسٹنسز ہمیں مل رہے ہیں. قل من کانا عدو لجبریل قل بل ملت ابراہیم حنیفا قل اللہ المشرق والمغرب قل فیہا اسم کبیر قل افعل ذلک قل اصلاح باسم قل ان کنتم تحبون قل اطیعوا اللہ ورسول. یعنی ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ان بات کے کہ اور دشمن ہے ان کے جبریل. پھر یہ کہہ سکتے تھے اور ملت ابراہیم جو بالکل حنیف تھا، سیدھی راستے پر تھا، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے ایک لفظ جوڑا ہے قل، کہو. یعنی کہو، کہنے یعنی بتانے والا کوئی اور ہے اور کہنے والا کوئی اور ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں واضح طور پر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ بات کہلوا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی، بہت واضح، بہت کھلی ہوئی نشانی ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ نے جو وعدہ اپنا کیا تھا اس وعدے کے تحت ہی اس رسول اور اس کتاب کو بھیجا ہے. تو اگر وہ اس میسج کو دھیان سے سنتے تو شاید وہ اس کے لیے انکاری ہو کر نہ کھڑے ہوتے. ایک اور بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہود کا کیا یا بنی اسرائیل کا کیا پریویلنگ ڈسپوزیشن رہا ہے ہمیشہ سے، تو وہ چیز کیا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ طریقہ اختیار کیے رہے تھے کہ اپنے فائدے اور سوشل پوزیشن کو بنائے رکھنے کی خاطر سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتے تھے. اور اس جھوٹ کی ملاوٹ کر دینے کے نتیجے میں دو نتیجے ظاہر ہوتے تھے. پہلا کیا چیز ہوتی تھی کہ لوگ شک میں پڑ جاتے تھے اور حق کو ٹھکرا دیتے تھے. اور دوسری بات، جب سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی تو سچ اپنے آپ اپنی اہمیت کو کمزور کر بیٹھتا تھا، حق کی پوزیشن اپنے آپ ویک ہو جاتی تھی. تو ان دونوں باتوں کے ہونے کے نتیجے میں وہ اتنی اسٹرانگ دلیل بن کر ان عام لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے میں مشکل پیش آتی تھی.
حق کو کھڑا کرنا اللہ کا کام ہے. کسی کو اسے کمزور کرنے سے وہ کمزور نہیں ہو جاتا، اور نہ بنی اسرائیل کے کمزور کرنے سے وہ کمزور ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ حق کے سپورٹ میں کھڑے ہوں، وہ حق کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں، اور وہ ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس حق کا جو پرچم ہے وہ اور بلند ہو جائے. یہ حرکت وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ انجانے میں یہ کرتے ہوں. بنی اسرائیل کو حق کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب، یہ رسول اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جو اللہ کا دین ہے، اسی دین کے ماننے والے ہم بھی ہیں. صرف نسلی سپیریورٹی اور حسد کی بنا پر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا. اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ایک فردر کال آف کم بیک دے رہے ہیں. اب پھر آیت نمبر 43 میں واپس پھر سے بلا رہے ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ آیت نمبر 40 اور 41 دونوں آیات کا جو کنکلوڈ کیا ہے وہ اللہ نے دونوں بار ایک ہی بات کہی، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی ان چیزوں کا انکار کہیں تمہیں ایسی گمراہی، ایسی جگہ نہ پہنچا دے جو تمہیں عذاب الہی سے دوچار کرا دے. تو ڈرنے کا مقام ہے یہ ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. آیت نمبر 43 میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر سے یاد دلا رہے ہیں کہ تم تو نماز پڑھنے والے رہے ہو، زکوٰۃ کی اہمیت کو جاننے والے رہے ہو، تو کیا چیز ہے جو مانی ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ کیوں اس بات کو، اس حق کو جھوٹ جان رہے ہو؟ کیوں اس رسول کی پکار پر سرنڈر نہیں کرتے ہو؟ سرنڈر کر دو اپنی خودی کو خدا کے حضور میں. نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط بنانے میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس نظام کو قائم کرو جسے تم بھلا چکے ہو. تم سے کسی نئی بات کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ وہی کچھ ہے جو کچھ تم جانتے رہے ہو، اور جو تم میں سے بہت سے لوگ مانتے رہے ہیں، جس کی پیروی کرتے رہے ہیں. تو اللہ تم سے کسی نئے دین کی طرف آنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جس کے ماننے والے تم بھی رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج ہم نے آیت نمبر 43 تک کمپلیٹ کیا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی نشست میں ہم پڑھیں گے. Kindly contribute by putting your efforts in spreading this message of Allah subhanahu wa ta'ala